الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے کہ ذات کریم کے لطف و کرم سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب کریم ہمارے اس گزارے ہوئے وقت کو دارین کی سعادتوں کا ذریعہ بنائے اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ قرآن و حدیث کا نور نصیب فرمائے. میں نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے ابتدائی الفاظ تلاوت کیے ہیں اور بغیر کسی تمہید کے گزشتہ خطبہ جمعہ کے تسلسل میں اپنی گفتگو کا آغاز اس اللہ کے حکم کے ترجمے سے کرنے جا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. آپ نے اگر زندگی میں کبھی مقناطیس کا تجربہ کیا ہوگا، میگنیٹ کا، تو وہ جیسے ہی کوئی چیز اس کی رینج میں آتی ہے تو وہ فوراً اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کا اعجاز بھی یہی ہے کہ ہمارے دل میں جتنی رینج بڑھتی جاتی ہے نا اس کی طرف جانے کی، وہ اتنی جلدی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. آپ یقین جانیے کہ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نا سوچئے گا کہ یار 8 ارب دنیا کی آبادی ہے، 8 ارب سے بھی زائد، تو میں ان 8 ارب لوگوں میں سے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جن کو کوئی عام آدمی نہیں بلکہ رب العالمین یہ کہتا ہے یہ ہے میرے مصطفیٰ کا غلام. یہ ہے ایمان والا، یہ ہے ایمان والا. تو آپ کا اگلی بات پڑھنے کو بھی من نہیں بھرے گا. آپ کہیں گے یار یہی اسی میں نشہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اسی میں مزہ ہے، اسی میں کہتے ہیں. میں تو کئی بار اللہ گواہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں کہ چھوٹا آدمی ہوں تو سوچ بھی اسی طرح کی بڑی سوچ سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے.
تو میں تو جنت میں جانے کے لیے یہی سوچ کے مزہ لیتا رہتا ہوں کہ یار اتنے جانا ہے جتنے حضور داتا گلے بخش ہونا، اتنے جانا ہے جتنے حضور غوث پاک ہونے ہیں، وہ جنت کتنی سونی ہونی ہے جتنے حضرت حسان بن ثابت نام پڑھ رہے ہو۔ ابھی قاری صاحب کا میں نے ایک مصرع سنا اور یقین کرنے میری کیفیت بدل گئی ہے، ایک مصرع، صرف ایک مصرع، تو جہاں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے جلیل القدر نعت خوان، اور اس سے بھی اوپر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں حضور کی نعت پڑھیں گی، جس میدان معاشر میں یہ شعر بھی گونجے گا جو حضور کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھا کرتے تھے، پتہ کیا شعر وہ پڑھا کرتے تھے؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، دنیا والوں ہمیں بارش کی کوئی فکر نہیں ہے، جب کبھی رک جاتی ہے رخ مصطفیٰ دکھاتے ہیں بارش آ جاتی، تو وہ تو منظر ہی بڑے نرالے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فرمایا اس ڈیوٹی کو بھولنا نہیں ہے، قوا انفسکم، خود کو بھی دوزخ سے بچانا ہے، واہلیکم نارا، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی دوزخ سے بچانا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہیں اپنی نجی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا، بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا، سکون نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، سرد میری ہوتی ہے، آپس میں اعتماد کا لیول وہ نہیں ہوتا، ماں باپ اور اولاد کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے۔ میں یہ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس پہ عمل کر کے دیکھیے گا اور یقین کیجیے کہ وہ گیپ خود بخود اللہ کریم ٹھیک فرما دیں گے، خود بخود خیر آ جائے گی۔ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک روپیہ، اب وہ دینار کرنسی اس زمانے میں تھی، ہم روپے کی بات کرتے ہیں، فرمایا ایک روپیہ وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ودینار انفقتہ فی رقبۃ، ایک روپیہ وہ ہے، یہ سمبولیکلی ہے ایک روپیہ، مراد حسب استطاعت، کوئی 1000 خرچ کرتا ہے، کوئی 10,000 کرتا ہے، کوئی 1,00,000 کرتا ہے، کوئی 1 کروڑ کرتا ہے، یہ اس رب کا کرم ہے نا۔ ہم کنجوسی سے مانگتے ہیں، وہ تو دینے کے لیے کہتا ہے مانگو تو صحیح، یرزق من یشاء بغیر حساب، میں جس کو دینے پہ آؤں نا اور کوئی سچے دل سے مانگے تو میں، کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے، ہم تو بغیر حساب کے، اور رزق ہم سمجھتے ہیں روپے پیسے روٹی ٹکر کو نہیں، اللہ کی ہر عطا اس کا رزق ہے، اللہ کی ہر عطا اس کا کیا ہے؟ علم رزق ہے، مال رزق ہے، عزت رزق ہے، اولاد رزق ہے، نیکی کی توفیق کا میسر آنا یہ رزق ہے، اللہ کی ہر عطا وہ کیا ہے؟ رزق ہے، تو وہ تو بغیر حساب کے اپنی عطائیں عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مال وہ ہے جو تم میرے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، ایک مال وہ ہے جو تم کسی مقروض قرض میں جکڑے ہوئے کو آزادی دلانے کے لیے، یا کوئی غلام اس زمانے میں ہوتے تھے ان کی گردن چھڑانے کے لیے خرچ کرتے ہو، وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِینٍ اَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا ایک مال وہ ہے جو تم مسکینوں، غریبوں، بے بسوں، محتاجوں پہ خرچ کرتے ہو، وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور ایک مال وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو، اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا یہ ساری انفاق فی سبیل اللہ کی قسمیں بیان کرنے کے بعد فرمایا یاد رکھو ان میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا مال پتہ ہے کون سا ہے؟ فرمایا وہ مال ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔
اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو، جو ان پہ خرچ کرتے ہو نا، جو مال تم، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا۔ اچھا ایک ہے فرائض، مثلا زکوٰۃ فرض ہے صاحب استطاعت پر، تو ظاہر ہے وہ تو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں، ان کا مال ہے، وہ تو انہی پہ خرچ ہوگا نا۔ یہ بات ہو رہی ہے ویسے انسان کا نفلی اعتبار سے کچھ خرچ کرنا، وہ فرائض کے بعد وہ جو اپنا جو 97.5 روپے 100 میں سے اس کے پاس بچ جاتے ہیں نا، 2.5% تو وہ تو غریبوں محتاجوں کا حق ہے، وہ تو ان کو دے دیا۔ جو باقی 97.5 بچتے ہیں اور آپ ان کو مختلف جگہوں پہ خرچ کرتے ہو، تو فرمایا ان میں سب سے بہترین مال کون سا ہے جو کس پہ خرچ کرتے ہو؟ اپنے اہل و عیال پہ، بیوی بچوں پہ۔ اچھا اسی صحیح مسلم میں نا مجھے سیدہ کونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا وہ منظر نہیں بھولتا کہ جس میں وہ بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک نا ایک غریب خاتون آئی، ساتھ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، آ کے اس نے سوال کیا کہ بھوک کافی ستا رہی ہے، بچیاں بھی بھوکی ہیں، میں بھی بھوکی، کچھ کھانے کو دو۔ سیدہ اندر گئی تو دیکھا اندر اتفاق سے نا 3 کھجوریں پڑی ہوئی تھی، انہوں نے تینوں کھجوریں اٹھائی اور لا کے اس عورت کی ہتھیلی پہ رکھ دی، کہا بہن گھر میں اس وقت تو بس یہ 3 کھجوریں پڑی ہوئی ہے اور وہ میں نے تینوں لا کے تمہیں پیش کر دی۔ اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو دی، بھوکی تھی نا بچیاں، انہوں نے فوراً اس کو گٹھلی کو نکالا اور انہوں نے کھا لی۔ اب وہ تیسری کھجور جو ہے نا اس کو ابھی وہ کھول رہی تھی اپنے کھانے کے لیے، تو بیٹیوں نے اپنی بھوکی بچیوں نے فوراً وہ کھجور کھا کے وہ پیٹ میں لے گئی۔ تو پھر اس کے بعد میں انہوں نے ماں کی طرف دیکھا کہ ایک کھجور سے ہمارا کیا بنے گا، تو ماں نے وہ جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی نا اس کے 2 ٹکڑے کی، ایک کو دے دیا، دوسری کو دے دیا۔ سیدہ کہتی ہے مجھے وہ ماں کا یہ انداز نہ بڑا بہت اس نے فیسینیٹ کیا، بہت میرے لیے وہ اٹریکشن کا سبب بنا۔ خیر وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے تو چلی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کاشانہ نور پہ تشریف لائے تو میں نے انہیں عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم آج اس طرح گھر میں ایک عورت آئی تھی 2 بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے یہ فکر کے چکر میں ہم ہیں، تعداد کے چکر میں ہم ہیں، اتنا 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 ہونا چاہیے، وہاں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کے اس عمل کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ فرمایا بس بیٹیوں سے وہ ایک کھجور جو اس نے آدھی آدھی کر کے بانٹی تھی نا، اس کے سبب رب نے اس خاتون پہ دوزخ حرام کر دی ہے، جنت واجب کر دی ایک کھجور کی وجہ سے، ایک کھجور کی وجہ سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھا یہ بتائیں اب اتنی سی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی استطاعت تو عام سے عام آدمی کو بھی اللہ نصیب فرما دے، اس کے لیے کوئی لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا عام آدمی بھی اتنا سا صدقہ و خیرات کرنے کی استطاعت تو اللہ نے اس کو بھی دی ہوتی ہے۔ ذرا اس لفظ پہ غور کرے نا، کریم آقا نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا رب شکلیں دیکھتا ہی نہیں ہے، رب تمہارے مال دیکھتا ہی نہیں ہے، رب تو صرف تمہارے سینوں میں دھڑکنے والے دل دیکھتا ہے کہ ان دھڑکنوں میں کیا چل رہا ہے، ان سینے کی نیتوں اور کیفیتوں میں کیا چل رہا ہے۔ وہ نیتیں اور کیفیتیں ہوں تو پھر 5 منٹ بھی انسان کو ایمان کے کئی درجے طے کروا دیتے ہیں، اور اگر وہ سودا کرنے کے ارادے نہ ہو تو 5 گھنٹے بھی بیٹھے رہے تو وہ رسم تو ہو جاتی ہے، جی جمعہ پڑھا آیا ہوں پہ پڑھ آیا ہوں، صلاۃ و سلام بھی پڑھ لیا ہے، تقریر بھی کر لی ہے، سن بھی لی ہے، سنتا بھی پڑھ لی ہے، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن اگر وہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی تو پھر کچھ بھی نصیب۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہوتا ہے؟ نیتوں پہ ہوتا ہے، انسان کے من کے سودے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والو خود کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ فیملی انسانی زندگی میں اتنی اہمیت کی حامل ہے، اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یاد آ گئے، میں احیاء العلوم سے نا ان کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلامک ہسٹری کے بہت بڑے انٹلیکچوئل
جن کو حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی خراج عقیدت پیش کیا، اور جو ہمیشہ سے پوری امت میں جن کا نام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بڑے یعنی اسلامک انٹلیکچوئل میں جن کا ایک بڑا خاص مقام ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ۔ وہ احیاء العلوم میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اولاد اللہ رب العالمین انسان کو نعمت عطا کرتا ہے، اس کی ماں باپ کے لیے جو امپورٹنس ہے نا، وہ پتہ ہے کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ماں باپ کے لیے اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ الصبی امانۃ اللہ عند والدین۔ فرمایا وہ مت سمجھے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری اولاد، نہیں، فرمایا اللہ رب العالمین ماں باپ کو بچے بطور امانت کے عطا فرماتے ہیں۔ ہی از جسٹ کسٹوڈین، وہ باپ اس کا صرف امانت دار ہوتا ہے، وہ اصل مال کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ ذرا اس پہ ان کا کمنٹ سنیے، انہوں نے کہا ان عبد الخیر سعد فی الدنیا والآخرۃ ابواہ۔ فرمایا اگر ماں باپ اپنی ڈیوٹی پوری کرے نا اور بچوں کے سینے میں خیر ڈال دے، بھلائی ڈال دے، نیکی ڈال دے، اللہ کی بندگی کا ذوق ڈال دے، حضور کی غلامی کا شوق ڈال دے، آخرت کی فکر ڈال دے، بڑے چھوٹے کی تعظیم ڈال دے، ادب ڈال دے، ان کو وہ تربیت اور تعلیم اس کے وہ اپنا فریضہ ادا کر دے نا، فرمایا بس یہ ڈیوٹی کرنے پر انڈیویجول ان کا جو کریکٹر ہے وہ جس جگہ ہے سو ہے، فرمایا یہ ڈیوٹی پوری کرنے پر اولاد کی تربیت اور تعلیم کی، فرمایا رب ذوالجلال ان ماں باپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں خوش بخت لوگوں میں شامل فرما۔ وَإِنْ عُبِّدَ الشَّرُّ شَقِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَبَوَاهُ۔ اور اس کے اپوزٹ بھی ایسے ہی ہے، فرمایا کہ اگر والدین اس ڈیوٹی میں ڈیفالٹر ہو جائیں، یہ ڈیوٹی پوری نہ کریں اور اس میں وہ ناکام ہو جائیں، تو فرمایا اس ڈیوٹی میں غفلت کی وجہ سے دنیا میں بھی بدبخت بن جاتے ہیں ماں باپ، آخرت میں بھی بدبخت بن جاتے ہیں۔ ایک نا باپ آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امام ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں یہ واقعہ لائے، اور آگے کہتے جی میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، وہ میری بات نہیں مانتا، وہ نافرمانی کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ بھائی اس کے بچے کو لے کے آؤ، فوراً طلب کر لیا۔ وہاں ایسا تو نہیں تھا نا کہ کیس دائر دادا کرے، لڑے باپ، اور آگے پیروی پوتا کرے، اور آگے فیصلہ جا کے پڑپوتے کے حق میں نکلے۔ وہاں تو اسپیڈی جسٹس تھا نا، فوری انصاف تھا، وہاں پہ تو لمبی تاریخیں، لمبے معاملات ہوتے ہی نہیں تھے، دین اینڈ دیئر ڈیسیژنز ہوتے تھے، حقدار کو فوراً حق ملتا تھا اور ظالم کو فوراً اس کے ظلم کی کیا ملتی تھی؟ سزا ملتی تھی۔ ریاست مدینہ کا تو عدل کا لیول یہ تھا نا، یہ سٹیٹس تھا، وہاں پر تو دیر ہوتی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا بھائی دستی جاؤ اس کے بیٹے کو بلا، بیٹا آ گیا۔ آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جلال میں کہا، آپ نے فرمایا تیرے باپ نے شکایت کی ہے، تو گستاخ ہے اپنے ماں باپ کا، باپ کی بات نہیں مانتا۔ اس نے رو کے کہا، اس نے کہا امیر المومنین کیا بچوں پہ ماں باپ کے ہی حق ہوتے ہیں یا ماں باپ پہ بھی بچوں کا کوئی حق ہوتا ہے؟ ان کا ماں باپ پہ بھی بچوں کے حق ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حضور مثلاً آپ فرما دیں کیا حق ہوتا ہے؟ ان کا کہ مثلاً ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، خوبصورت نام رکھیں، کوئی برکت والا نام رکھے، اچھا نام رکھے۔ انہوں نے کہا جی پہلا آپ سن لیں، میرے والد صاحب نے جب میں پیدا ہوا نا تو میں کالا کلوٹا سا تھا اور میرا جسم بھی معمولی سا تھا، جیسے ذرا پری میچور بچے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں میرے باپ نے میرا نام کھٹمل رکھا تھا، سمانی جو عالم، اس نے میرا نام کھٹمل رکھ دیا تھا، اور اب سارے میرے یار بیلی دوست رشتہ دار مجھے کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ کھٹمل کہہ کے بلاتے ہیں۔ ان کا حضور کوئی اور حق بھی ہوتا ہے؟ کہاں اور حق بھی ہوتا ہے، باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن سکھائے، قرآن پڑھائے، قرآن بتائے۔ جو ہم نہیں بتاتے تو پھر شکوے شکایتیں کرتے پھرتے، پھر ہم کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دے۔ میرے استاد گرامی جو شیخ الاسلام ایک بات کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹے جس گھر میں تربیت ہوتی ہے نا وہاں تعویذوں کی ضرورت نہیں پڑتی، جس گھر میں تربیت ہوتی ہے وہاں تعویذوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب ہم اپنے فرائض میں ڈنڈیاں مارتے ہیں پھر سہارے ڈھونڈتے ہیں تعویذوں کے، اور پھر بھی ریزلٹ نہیں نکل پاتا،
اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل پاتا. ہاں دینے والوں کی چاندی ہو جاتی ہے، ان کے بزنس چلتے ہیں، ان کے کاروبار چلتے ہیں، پھر ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا. جب ہم اپنی ذمہ داریاں جو اگنور کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے ماں باپ کا کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں، قرآن بتائیں. باقی نفی نہیں ہے کہ انگلش نہ پڑھائیں، کیمسٹری بایو نہ پڑھائیں، آئی ٹی نہ پڑھائیں، انہیں جدید علوم نہ پڑھائیں، ماڈرن سائنسز نہ پڑھائیں، سب کچھ پڑھائیں. لیکن ٹاپ پریورٹی اولاد کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ قرآن. اور ان کا امیر المومنین یہیں پہ دیکھ لیں، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں سکھایا، ایک حرف بھی نہیں سکھایا. آپ نے فرمایا بیٹا تو سائڈ پہ ہو جا، کٹہرے میں باپ نے پڑھا کر. آپ نے فرمایا جئت الی تشکو حقوق ابنک وقد عققتہ قبل ان یعوقک او کما قال. ان کا تو شکایت لے کے آیا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیری حق تلفی کی ہے اور وہ مجرم ہے. نہیں، فرمایا اس نے تو حق تلفی بعد میں کی ہے، تو پہلا مجرم ہے کہ تو نے اس کی حق تلفی کی ہے. تیرے لیے کوئی داد رسی نہیں ہے، نکل جا یہاں سے، چل، تمہارا کوئی داد رسی نہیں ہو سکتی. تو دوستوں یہ ڈیوٹی اتنی سینسیٹیو ہے، اتنی حساس ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے. اگر یہ ڈیوٹی ادا کرتی جائے تو پھر آپ ذرا دیکھیں نا، وہ صحیح بخاری میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہے، سامنے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں نے ڈونیٹ کی ہیں غریبوں محتاجوں کی مدد کے لیے. اندر کا شانہ نور سے شہزادہ کونین، جنتی جوانوں کے سردار، 4-5 سال کی عمر ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ باہر تشریف لاتے ہیں. اب بچہ ہونے کے ناطے اٹریکشن ہوتی ہے کہ کھانے کی چیز پڑی، آپ ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے وہ منہ میں ڈال لیتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیزی سے جا کے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کخن کخن، متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، کخن کخن، بیٹے اس کو نکالو باہر، اس کو نکالو باہر. اور پھر جب وہ نہیں ان سے نکل پاتی تو آپ اپنی انگشت مبارک ڈال کے کھجور باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بیٹا ہم اہل بیت ہیں اور یہ صدقہ ہے، اور صدقہ ہمارے لیے شریعت میں کیا ہے؟ حرام ہے. یہ حرام ہے، یہ ہم نہیں کھا سکتے، یہ ہمارے لیے حرام ہے. ہم زندگی بھر یہ واقعہ کہتے ہیں، سنتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن اس سے آگے سوچتے ہی نہیں کہ رحمت کونین نے یہ سارا کر کے دکھا کے سمجھانا کیا چاہا، بتانا کیا چاہا. ان کا صدقے کا مال تھا، ہمارے لیے حرام تھا، تو یہ احتیاط کی ہے. تم کیسے ماں باپ ہو، خود حرام کما کے گھر میں لا کے بچوں کو کھلا دیتے، تمہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے بچوں کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، کیا وہ اس کی طبیعت میں تبدیلی لائے گا، کیا اس کا. امام بخاری علیہ الرحمہ کے نا ایک شاگرد تھے، ینگسٹر شاگرد، ان کے نام تھا ان کا امام ابو جعفر محمد بن ابی حاتم الوراق. امام صاحبی نے اسے سیر اعلام النبلاء میں لائے ہیں. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ حوالوں پہ ٹائم چلے نہ ہی لگاؤں. الحمدللہ کم سے کم اتنے سالوں کے بعد اتنی بات تو آپ کو مان لینی چاہیے نا کہ میں کبھی بھی ریڈی میڈ کتابوں سے کوئی بات بیان نہیں کرتا. جو بات اتھینٹک ہوتی ہے وہی آپ کے سامنے کرتا ہوں. تو ذرا وقت چلے بچ جاتا ہے. امام بخاری کے نا بالکل ینگسٹر ان کے شاگرد ہیں، ساری زندگی امام بخاری کے ساتھ رہے اور ماں باپ بچے اپنا بہن بھائی دوست یار سارا کچھ بھول گیا، امام بخاری کے ساتھ رہے. اچھا ڈیوٹی کیا تھی؟ امام بخاری حدیثیں بولتے یہ لکھتے، وہ حدیثیں بولتے اور یہ کیا کرتے؟ لکھتے. یہ جتنی صحیح بخاری آج ہے اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن لکھنے کا وہ امام بخاری کے اس شاگرد کا ہے، امام ابو جعفر محمد بن ابی حاتم کا. کسی نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا یار محمد بن ابی حاتم تم نے ساری زندگی امام بخاری کے ساتھ گزار، وہ بخارا میں ہے تو بخارا میں، وہ مدینہ منورہ گئے تو ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں، پوری دنیا سفر حضر گھر باہر ہر جگہ تو ان کے ساتھ رہا. کس شے نے تمہیں ان کے ساتھ رہنے پہ مجبور کیا؟ انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ ایک دن نا ہم صبح سے بیٹھے حدیثیں لکھنے کے لیے، امام بخاری لکھواتے جاتے میں لکھتا جاتا، وہ لکھواتے جاتے میں لکھتا جاتا. اس زمانے میں پرنٹنگ تو ہوتی نہیں تھی، کمپوزنگ تو ہوتی نہیں تھی، ہاتھ سے نسخے اور مخطوطے لکھے جاتے تھے. کہتے میں لکھتا رہا. جب شام پڑ گئی نا، بیچ میں نمازوں کا وقفہ آتا رہا، شام پڑ گئی
تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے دیکھا نا کہ آخر ہے تو جوان ہی نا، جوانی کی عمر ہے، تو کہیں ایک ہی کام سارا دن کرنے سے اکتا نہ گیا ہو، تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے بلا کے نا تو شاباش دی، اور شاباش دے کے کہتے بیٹا یار تو کتنا خوش نصیب ہے. کہتے میں نے کہا استاد جی وہ کیسے؟ کہتے یار تیری عمر کے بچے گراؤنڈوں میں کھیل رہے ہوں گے، پارکوں میں گھوم رہے ہوں گے، سیر سپاٹوں میں لگے ہوں گے، تو وہ ادھر لگے ہوئے ہیں. اچھا جو کوئی پیشہ ور پروفیشن جن کا ہے کوئی، وہ اپنے اپنے کاموں پہ لگے ہوں گے، وہ اپنے گاہکوں کے ساتھ ہوں گے. تیری عمر کے کوئی بچے جو ذرا اچھی فیملیوں کے وہ بزنس کر رہے ہوں گے، وہ اپنے اپنے کلائنٹس کے ساتھ ہوں گے. ان کا یار تیرا نصیب کیسا ہے، تو صبح سے لے کے اب تک حضور کے ساتھ ہی رہ رہا ہے، حضور کے فرمان لکھ رہا ہے، حضور کے فرمان. کبھی کہتے ہیں قال رسول اللہ یہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ، قال رسول اللہ، تو نے صبح سے لے کے اب تک کا وقت حضور کے ساتھ ہی گزار دیا. کہتے ہیں ان کا یہ جملہ میرے سینے میں نا تیر بن کے پیوست ہو گیا. خدا کی قسم ساری زندگی میں وہ مزہ نہیں آیا جو اس ایک جملے نے مزہ دیا. اس ایک جملے میں نے کہا استاد جی آج کے بعد پھر سارا وقت ہمیشہ آپ کی معیت میں حضور کے فرمان لکھنے میں ہی گزرے گا. تربیت ہو تو پھر ریزلٹس جوانی میں. آپ دیکھیں نا کہ ایک 13 سال کا ایک 15 سال کا، دو ینگسٹر ٹین ایجر بچے ہیں، وہ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ایک انکل کھڑے ہوئے ہیں. تو انکل سے نا یہ صحیح بخاری میں ہے، انکل سے پوچھتے ہیں، کہتے انکل جی ساڈا ایک کام کرو گے؟ ان کا بیٹا کیا؟ ان کا سانو یہ تو دسو کہ جڑے سامنے اسی مدینہ دے رہن والے ہیں، یہ لشکر مکیوں آیا ہے تے سانو جان پہچان کوئی نہیں، لیکن یہ دسو نا کہ ان چو ابو جہل کیڑا ہے، ان میں سے ابو جہل کون سا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمان بن عوف وہ انکل ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے یہ 13-14 سال کے بچے اتنی بڑی دشمن شخصیت کے بارے میں کیوں میں نے کہا بیٹا تسی کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس وقت سے پوچھ رہے ہیں کہ آج اسی کرو نا یہ پکا عہد کر کے آئے گا، یا انہوں مار دیں گے یا آپ مار دیں گے، یا اسے مار دیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے. کہتے میں نے کہا بیٹا کیوں؟ ان کا ساڑی امی نے سن دسیا ساڑے مصطفیٰ نو گالیاں دیتا ہے، ساڑی ماں جی نے سن، اور ان کی ماں پتہ کون ہے؟ سیدہ افرا رضی اللہ تعالی عنہ. 7 بیٹے تھے، 7 بیٹے، 313 خوش نصیب آئے میدان بدر میں، بدری صحابہ جو صحابہ کرام کی فہرست میں سب سے. اب سیدنا جبریل امین آئے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ جبریل ایک بات تو بتا، وہ جو فرشتے آسمان سے میدان بدر میں آئے تھے ان کا آسمانوں میں سٹیٹس کیا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مدد کے لیے رب نے بدر میں آپ کے پاس فرشتے بھیجے تھے نا، 7 آسمانوں کے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل فرشتے وہ سمجھے جاتے ہیں. آقا خوش ہو گئے، فرمایا جبریل پھر میرے غلاموں میں بھی سب سے افضل وہ 313 سمجھے جاتے ہیں جو میدان بدر میں میرے ساتھ کھڑے تھے. اس میدان بدر کے ان 313 افضل ترین صحابہ میں حضرت افرا کے 7 بیٹے شامل ہیں. کیا خوش نصیب خاتون ہیں، 7 جوان بیٹے ہیں، اور یہ چھوٹے تھے 2 معوذ اور معاذ، 13-14 سال کی عمر ہے، اور 7 کے 7 بیٹے میدان بدر میں موجود ہیں. اور میدان بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان میں 2 بیٹے ان کے حضرت افرا کے ہیں، اور آگے جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں 7 میں سے 6 بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا. 6 بیٹوں نے جام. تربیت اگر ماں باپ کریں تو ریزلٹس یہ نکلتے ہیں، نتیجے یہ نکلتے ہیں. حضرت عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں میں نے بچوں سے کہا اچھا یہ تربیت پا کے آئے تو وہ ہے ابو جہل. کہتے میں نے اشارہ کر کے دائیں بائیں دیکھا دونوں نظر نہیں آ رہے، نظر اٹھا کے سامنے دیکھا تو وہ اپنی تلواروں سے اس کا کام تمام کر چکے. ماں باپ ڈیوٹی پوری کریں تو حضور نے کہا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. رب ذوالجلال پھر دکھاتا ہے کہ اے والدین اگر تم بچوں کی تربیت کر دو نا تو امت کے فرعون کو میں 13-14 سال کے بچوں کے ہاتھوں سے واصل جہنم کروا دے گا. اور اگر وہ ڈیوٹی پوری نہ کی جائے تو پھر گھروں میں نحوستیں،
نفرتیں، کدورتیں وہ گھروں کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ انسان، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، وقت ہو گیا. دیکھیے قرآن مجید فرقان، اور یہ میری طرف سے تحفہ ہے ینگسٹر کے لیے جنہوں نے ابھی شادیاں کرنی ہیں اور جنہوں نے ابھی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور ہم سب کے لیے. آج وہ کچھ بھی نہیں بگڑا. میں نے پچھلے جمعے آپ کو پوری ڈیٹیل سے یہ نقطہ سمجھایا تھا کہ رب ذوالجلال چاہتا ہے بس تم ریورس ہو جاؤ. صحیح مسلم کی اس حدیث کو سوچو نا تو خدا کی قسم سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. کون سی حدیث؟ میرے آقا نے فرمایا رات پہنتی ہے نا تو رب ذوالجلال اپنی شان دے لائق اپنی رحمت دے دونوں بازو میں اینج پھیلا کے کھلو جاتا ہے. صحابہ مجھے حضور کا لحاظ سے کھلوتا ہے. فرمایا اس وجہ سے کھلوتا ہے کہ شاید کوئی دور جانا گناہگار وہ دل چ خیال آئے کہ یار معافی مانگنا، وہ مڑ کے ویکھے نہ تو انہوں پریشانی نہ ہوئے، وہ سمجھے میرا رب پہلے ہی میرا انتظار کر. ساری رات رب ذوالجلال اپنے بندوں کو پلٹنے کے لیے اس طرح رحمت کے بازو پھیلائے منتظر رہتا ہے اپنی شان کے شاعر شان. ہمارا کام بس کہیں یہی بیٹھے پلٹ جائیں، یہی سجدے میں سر رکھیں اور اپنے معاملات کو ری آرگنائز کر لیں، ریفریش کر لیں. کہیں پہ بھی آپ بس تہیہ اور ارادہ کر لیں. سورہ لقمان پڑھیے، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام، یہ میں آپ کو تحفہ کہہ رہا ہوں، میں دینے لگا ہوں. 13 آیت سورہ لقمان کی نا، آیت نمبر 13 سے لے کے 19 تک 7 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں. 13 سے لے کر 19 تک. ہر فیملی، ہر گھر لازم کر لے کہ یار ہمارے بچوں کو ان 7 آیتوں کی تلاوت بھی زبانی آنی چاہیے اور ان کا ترجمہ بھی انہیں زبانی یاد ہونا چاہیے. ایک پیج نہیں بنتا اور ہم اپنے بچوں کو پتہ نہیں جو ایسے اسٹوریاں، سمریاں، جو وہ نومیریکل، جو وہ چیزیں یاد کرتے ہیں وہ کتنے کتنے لمبے ہوتے ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں، اتنے بڑے بڑے ان کے کویسچن آنسر. صرف ایک پیج کا یہ معاملہ ہے، ایک پیج کا معاملہ ہے. خدا کی قسم آپ اپنے بچوں کو یہ آیتیں یاد کروا دیں، اس میں بچوں کی ہدایت کا پورا پیکج، پورا سلیبس موجود ہے. میں اللہ کے گھر میں اللہ کی نعمتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اس کے بتائے ہوئے انعامات پہ یقین کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں، جو باپ اپنے بچوں کو یہ یاد کرا دے، سکھا دے، سمجھا دے، اس کا بچہ باقی ہر شے ہو سکتا ہے، ماں باپ کا غصہ کبھی بھی نہیں. ساری زندگی وہ قدموں میں پڑا رہے گا. وہ کہے گا میری جنت یہاں ہے، میری جنت کا دروازہ یہاں پہ ہے، میرے رب کی رضا اور ناراضگی کا معیار بھی میرے ماں باپ ہیں. میں اس میں سے صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 13 سے لے کے 19 تک. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بلا کے نا اس کو سمجھا رہے، بیٹا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں، ساری تفصیل سنا رہے. اچھا سمجھانے کے بعد نا وہ کہتے ہیں بیٹا ایک بات یا بنیا ہے، پیارے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، انها ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. فرمایا یہ جو خشخاش ہوتی ہے نا، جسے ہم پنجابی میں کشکاش کہتے ہیں، اس کا ایک دانہ ہوتا ہے بہت ہی نارمل سا، بہت ہی چھوٹا سا. تھوڑی سی بھی آئی سائٹ کمزور ہو نا تو وہ اکیلا دانہ سائڈ پہ کرے تو وہ نظر بھی نہیں آتا. چھوٹا سا کشکاش کا دانہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں خردل کہتے ہیں، خردل. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پتہ کیا سمجھا رہے؟ کہتے بیٹا یاد رکھنا اگر تمہارا عمل اچھا ہو یا برا، وہ اس رائی کے دانے جتنا بھی ہو نا، اور وہ پتہ ہو کتنا مشکل اسے تلاش کرنا کہ وہ جہاں پہ وہ دانہ پڑا ہوا تھا نا اس کے اوپر ایک چٹان آ کے گر گئی ہے، اور اب چٹان کو اٹھانا، اس کے نیچے سے دانہ ڈھونڈنا اور ڈھونڈ کے نکال کے لانا کتنا مشکل کام ہے. انہوں نے کہا دوسری مثال، وہ دانہ کسی نے ایسے ہی پھینکا ہے، اب وہ پوری زمین پہ کوئی پتہ نہیں کہاں گرا ہے اور پوری زمین میں اسے تلاش کرنا ہے. یا پھر وہ دانہ 7 آسمانوں کی بالائی کائنات میں پھینکا گیا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ دانہ کہاں کس آسمان پہ گرا ہے. ایک کشکاش کا دانہ، ایک رائی کا دانہ. فرمایا خواہ وہ چٹان کے نیچے ہو، خواہ وہ پوری زمین پہ کہیں ہو، خواہ وہ آسمانوں میں کہیں ہو، قیامت والے دن یاتی بہ النار، وہ نیکی اور گناہ بھی رب لے کے تمہاری آنکھوں کے سامنے لا کے ان اللہ لطیف خبیر. اور رب سے زیادہ باریک بین ہستی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے.
بیٹے وہ بھی تمہارے پاس اللہ سامنے دکھائے گا، یہ دیکھو یہ نیکی تم نے کی تھی نا، یہ دیکھو یہ گناہ تم نے کیا تھا نا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس بچے کو 4-5 سال کی عمر سے لے کے شعور کی عمر آنے تک یہ سبق یاد کرایا جاتا رہے کہ بیٹا نیکی اتنی بھی رائے گا نہیں جانی، گناہ اتنا بھی چھٹکارا نہیں ملنا، نیکی اتنی بھی فائدہ دے گی، گناہ اتنا بھی پکڑ اور گرفت کا سبب بن جائے گا، جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم وہ چیپٹر کلوز رکھتے ہیں اور باقی سارے چیپٹر کھلے رکھتے ہیں، اور جب بچہ اپنی مرضی سے وہ چیپٹر پھر کھولتا ہے تو پھر اس میں شیطان کا سلیبس ہوتا ہے، رحمان کا سلیبس تو ہم نے اسے سمجھایا اور بتایا ہی نہیں ہے۔ وقت بہت تیزی سے بیت گیا، میں اسی پیغام کے ساتھ بات کو یہاں پہ سمیٹتا ہوں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ بچوں سے میں مخاطب ہوں کہ بیٹا آپ اپنے ماں باپ سے جو ڈیلنگ کرتے ہیں نا، یہ آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں، یہ کتاب لکھ رہے ہیں جو لکھنی آپ نے ہے، اور جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو سنانی آپ کے بچوں نے ہے، آپ کی اولاد نے ہے، انہوں نے سنانی ہے۔ کیا مطلب کہ جیسا آپ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، قیامت والے، میں نے پچھلے جمعے پہ کہا تھا، آجل العقاب آجل الثواب، سب سے فوراً نتیجہ جس عمل کا اچھا یا برا نکل آتا ہے وہ ماں باپ سے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے۔ اگر اولاد اچھی ڈیلنگ کرے تو فوراً رزلٹ اچھا نکل آتا ہے، اور اولاد ماں باپ سے برا سلوک کرے تو اس کا رزلٹ بھی فوراً برا نکل آتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ان رشتوں کو حضور کے فرمان کے مطابق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔